الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلك الا بالحق يفصل الآیات لقوم يعلمون ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق اللہ في السماوات والارض لآیات لقوم يتقون صدق اللہ العظیم۔ آج کے ہمارے درس کا آغاز سورہ یونس کی آیت نمبر 5 سے ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ وہ ذات ہے جس نے سورج کو سراپا روشنی بنایا اور چاند کو سراپا نور بنایا۔ یہاں سے شروع صورت کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا اللہ نے سورج کو روشنی دینے والا بنایا اور چاند کو بھی روشنی دینے والا بنایا، یعنی دن کو سارا دن سورج روشنی مہیا کرتا ہے اور رات کے وقت چاند جو ہے وہ روشنی مہیا کرتا ہے۔ اور یہاں پر لفظ آیا ہے ضیاء اور نور کا۔ سورج کو ضیاء کہا اور چاند کو نور کہا۔ اردو کے اعتبار سے تو معنی دونوں کا ایک ہی ہے کہ روشنی، لیکن عربی کے اعتبار سے ان میں فرق ہے۔ عربی کے اعتبار سے ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں کہ جو مستقل روشنی ہو، اور نور اس روشنی کو کہتے ہیں جو کہ دوسرے سے مستفاد ہو، دوسرے سے لی گئی ہو، دوسرے سے حاصل کی گئی ہو۔ اور چاند کی جو روشنی ہے یہ سورج سے حاصل ہوتی ہے۔ سائنسدان بھی آج یہ بات کہتے ہیں کہ چاند جو ہے وہ خود بے نور ہے، لیکن اس کی جو روشنی ہے وہ سورج سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو بات آقا امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے قرآن نے 14 صدیاں پہلے بتلائی تھی، سائنسدان آج آ کر اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی حقانیت اور سچائی کی دلیل ہے، یہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے۔ فرمایا وہ ذات ہے اللہ جس نے سورج کو سراپا روشنی بنایا اور چاند کو سراپا نور بنایا، وقدرہ منازل، اور اس کی منزلیں مقرر کی۔ یہاں پہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اللہ نے چاند کی منزلیں مقرر کی۔ حالانکہ منزلیں تو دونوں کی مقرر ہیں، سورج کی بھی مقرر ہیں، چاند کی بھی مقرر ہیں، لیکن یہاں پر صرف چاند کا ذکر کیا کہ اللہ نے چاند کی منزلیں مقرر کی۔ وجہ یہ ہے کہ چاند کو دیکھ کر ہر آدمی منزل اور تاریخ کا اعتبار کر سکتا ہے، لیکن سورج کو دیکھ کر ہر آدمی کے لیے منزل اور تاریخ کا اعتبار کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ چاند کی منزلیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم سالوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم کرو۔ اور منزلیں، وہ چاند کی منزلیں 29 ہیں یا 30 ہیں، اور سورج کی منزلیں وہ 360 یا 365۔ تو فرمایا تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب اس کے ذریعے سے معلوم کرو۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز بھی بے فائدہ پیدا نہیں کی۔ جو چیز بھی اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، جیسا کہ دوسری جگہ پر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا
وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، کہ زمین و آسمان اور جو ان کے بیچ کے اندر چیزیں ہیں ہم نے انہیں بیکار نہیں بنایا، انہیں فضول پیدا نہیں کیا، بلکہ جتنی بھی کائنات کے اندر اللہ کی تخلیق ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ جیسے کہ فرمایا کہ نہیں ہے کوئی چیز نکمی زمانے میں، کس چیز کی کمی ہے قدرت کے کارخانے میں۔ تو اس لیے فرمایا یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ جاننے والے ہیں، فہم و دانش رکھنے والے ہیں۔ فرمایا اللہ کی تخلیق کی، قدرت کی جو نشانیاں ہیں وہ تو سب کے لیے ہیں، لیکن فرمایا ان سے فائدہ کون حاصل کرتے ہیں؟ جو فہم و دانش والے ہوتے ہیں، جو علم والے ہوتے ہیں، فائدہ صرف وہی حاصل کرتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، یقیناً رات اور دن کے عدلنے بدلنے کے اندر، اور جو چیز اللہ نے آسمان و زمین میں پیدا کی ہے اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ فرمایا رات اور دن کے بدلنے کے اندر بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، کبھی رات چھوٹی ہے دن بڑا ہے، کبھی دن چھوٹا ہے رات بڑی ہے، رات کے ایک ٹکڑے اور ایک حصے کو کاٹ کر دن کے اندر شامل کر دینا، اور پھر دن کے ایک ٹکڑے حصے کو کاٹ کر رات کے اندر شامل کر دینا، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اللہ کے سوا کون کر سکتا ہے یہ؟ فرمایا رات اور دن کے عدلنے بدلنے کے اندر، رات اور دن کے اختلاف کے اندر، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو اللہ نے آسمان و زمین کے اندر چیزیں پیدا کی ہیں ان ساری کی ساری چیزوں کے اندر ایسی قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور اللہ کو ماننے والے ہیں۔ فرمایا ان لوگوں کے لیے ان چیزوں کے اندر نشانیاں ہیں جو چیز اللہ نے آسمان و زمین کے اندر پیدا کی ہے۔ آسمان و زمین کے اندر کتنی چیزیں ہیں، ہر چیز سے اللہ کی قدرت کا شاہکار ٹپکتا ہے، جس کو بھی دیکھیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً اس کا بنانے والا ہے، واقعتاً اس کا پیدا کرنے والا ہے، واقعتاً اللہ کی کاریگری ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اس سے یوں سمجھ میں آتا ہے کہ جس ذات نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، جس ذات نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، جس ذات نے ان ساری چیزوں کو تخلیق کیا ہے، عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، جھکنا بھی اسی کے سامنے چاہیے، عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، سجدہ بھی اسی کا ہونا چاہیے۔ تو اس لیے کہا انقلابات جہاں واعظ رب ہیں، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم۔ اللہ تبارک و تعالی جتنی چیزوں کو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور جو عدلنا بدلنا ہے، ان کا تبدیل ہونا ہے، ہر تغیر سے صدا آ رہی ہے سمجھ جا سمجھ جا سمجھ جا، کوئی ذات ہے جو ان کے پیدا کرنے والی ہے، اور وہ ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ رب کی ذات ہے، وہی سب کا پالنے والا ہے، وہی سب کا خالق ہے، وہی سب کا مالک ہے، وہی سب کا رازق ہے، لہٰذا عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی خالصتاً عبادت کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک کو شرک، کفر، نفاق، ہر بری خصلت سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، اور قرآن کریم پر صحیح طرح عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا مبارک ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو قبول و منظور فرما، کمی کوتاہیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا، ہماری بخشش فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما، بہن بھائیوں کی بخشش فرما، بیوی بچوں کی بخشش فرما، ملنے جلنے والے، محبت کرنے والے، دعاؤں کے لیے کہنے والے، خیر کا ایک کلمہ بھی بولنے والے، اے اللہ سب کی بخشش مغفرت فرما۔ جو دنیا سے چل بسے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ جو زندہ ہیں ان کی قدم قدم پر حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، مرتے وقت چہروں کو روشن فرما، چہروں کے
بگاڑ سے ہم سب کو محفوظ فرما، مرتے وقت کلمے والی دولت ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما، امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرما، آپس میں اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما، علماء کی، طلباء کی، مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، اللہ والوں کی، ایک ایک مسلمان کی اے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، اس مجمع میں جو بیمار بیٹھے اللہ شفا نصیب فرما، روحانی جسمانی بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، اعضاء کی سلامتی ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، مرتے وقت کلمے والی دولت ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کی ساری دعاؤں کو اپنے فضل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین آمین برحمتک، جزاکم اللہ۔